ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ بنو قریظہ میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ اچھا، بنو قریظہ کے ہاں جی، حوالے سے کیجیے کیجیے۔ اکثر جو پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے، اچھا اس میں اب یہ دیکھیں کہ جب بھی رسول دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک طرح سے خدا کا جو ہے وہ ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے، جو ایگزسٹنگ اس وقت لوگ ہوتے ہیں ان سے براہ راست۔ تو اس میں ایک جو سنت خدا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے نہیں مانتے، رسول جب دعوت پہنچ جاتی ہے، رسول کی دعوت کو جو لوگ نہیں مانتے تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اگر رسول کے کمپینین زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کے تھرو عذاب آتا ہے، یعنی وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، اور یا پھر جو ہے جو اگر کم ہوتے ہیں، اتنی پاور میں نہیں ہوتے، تو پھر آسمان سے جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے قیامت کا ایک روز جزا کا ایک وہ ہوتا ہے جو وہاں پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی میں کوٹ کر دوں غامدی صاحب کا ہی پوائنٹ، یہ مجھے ویلڈ رکھتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اب بنو قریظہ جو تھے یہ بھی ایک اہل کتاب میں سے تھے، اور ان کے اوپر دعوت پہنچا دی گئی، سب کچھ ہو گیا، تو ان کی جو سزا ہوئی جو تورات کے حساب سے بھی دی گئی، تو یہ بھی تو ہے کہ خدا کا جو خیر ہوتا ہے ان کے تھرو نہ ہوا، تو یہ تو خدا کا قانون ہے، اس پہ آپ رسول اللہ کو رسول خدا کا قانون رسول اللہ کے تھرو نافذ ہو، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا، رسول اللہ کا عذاب تھا۔ جو ایک شخص تھا زید، کیا اس کا نام تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، انصاری، زید انصاری جو تھا، جس سے فیصلہ کہا تھا بنو قریظہ نے کہ ہمارا فیصلہ کریں۔ رسول اللہ اور ابو بکر نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ بھائی تم نے انہیں مارنے کا دینا، اور جیسے ہی اس نے کہا کہ ان کو مار دو، تو رسول اللہ نے اسی ٹائم نعرہ لگایا اور نے کہا کہ تم نے بالکل اللہ کے مطابق فیصلہ کیا۔ دوسری بات ہے کہ تورات میں کیا لکھا ہے کہ جی وعدہ خلافی کی یا بغاوت کی یا غداری کی سزا سب بیویاں بچے قتل ہونا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں لکھا۔ مسلمانوں کو کیونکہ تورات کا پتہ نہیں ہے اس لیے میٹھی گولی دے دیتے ہیں مولوی۔ میں نے تورات پڑھی ہے، کہیں بھی نہیں لکھا، کہاں لکھا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، دکھائیں نکال کے۔ جو ریفرنس ایک دو دیتے بھی ہیں وہ بھی غلط ریفرنس ہے، ٹھیک ہے؟ وعدہ خلافی کی یا غداری کی سزا موت کہیں بھی نہیں لکھی تورات کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور بیوی بچوں کو غلام بنا کے اس طرح بیچنا وہ بھی نہیں لکھا، اور اگر لکھا بھی ہے ان کی کتاب میں تو رسول اللہ نے کون سا اچھا اگزامپل دیا؟ ٹھیک ہے، فرض کر لیں، مان بھی لیں کہ لکھا ہے، تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ نئی شریعت آ گئی تھی اور رسول اللہ پرانی شریعت کے مطابق فیصلے کر رہے تھے؟ یہ تو خود رسول اللہ کی اپنی شریعت کا انکار ہے۔ بنو قریظہ کا فیصلہ جو ہے وہ تورات کے مطابق کرنا رسول اللہ کی اپنی شریعت کا انکار ہے، یعنی نبی نے خود ہی اپنی شریعت توڑ دی، ٹھیک ہے؟ نبی نے اپنی شریعت خود توڑ دی، نبی نے موسیٰ کی شریعت کو اوپر کر دیا، ٹھیک ہے؟ اگر مانتے ہیں آپ ایسا، ویسے تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرا کئی بار میں اعتراض کرتا ہوں، آپ غامدی صاحب کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی ان کے اوپر اللہ کا عذاب نبیوں کے ہاتھوں آتا ہے۔ بھائی یہ نبیوں والی جو فلسفی ہے بھی تو آپ کی ہے نا، یہ ہماری تو نہیں ہے نا، یہ کسی کوئی نیوٹرل فلسفی تو نہیں ہے نا۔ نبی، میں تو کہتا ہوں سارے نبی جھوٹے تھے نا، رسول اللہ کے علاوہ بھی کوئی نبی اس طرح مارے تو میں تو اس کو بھی اتنا ہی ذلیل کروں گا، کیونکہ وہ بھی جھوٹا ہی تھا نا۔ سارے نبی جھوٹے ہی ہوتے ہیں نا، کون سا نبی سچا ہے؟ عیسیٰ، موسیٰ سب جھوٹ ہے، کوئی ایک بھی سچا نہیں ہے ان میں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جھوٹے کا گواہ دوسرا جھوٹا ہوگا، کہ یعنی رسول اللہ نے جھوٹ بول کے لوگوں کو قتل کر دیا کہ میں نبی ہوں، جھوٹ بولا کہ میں نبی ہوں اور پھر ان کو قتل کر دیا، اور بعد میں جسٹیفیکیشن یہ دینے لگے کہ اچھا فلاں جھوٹا جو تھا اس نے بھی اسی طرح قتل کیا تھا لوگوں کو۔ تو بھائی دو جھوٹے مل کے ایک سچ تو نہیں بناتے نا، سمپل سی بات ہے، صحیح ہے؟ ہم نبوت کی کسوٹی پہ تو پرکھ نہیں رہے رسول اللہ کو ملحد، ہم تو پرکھ رہے ہیں انسانیت کی کسوٹی پہ، انسانیت کی کسوٹی پہ فیل ہے، اور صرف فیل نہیں ہے، میزربلی فیل جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے۔ کیسے کہ انسانوں کو مروایا، اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں، اگلی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب سے پوچھیے، آپ ان کے فین ہیں نا، ضرور ان سے پوچھیے یہ کہ چلیں آدمیوں نے تو بغاوت کی، تلواریں اٹھائی، فیصلے کیے، ان عورتوں اور بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان بچوں کا جو نہ بھی بالغ تھے نہ جو فیصلہ کر سکتے تھے، ان کو کیوں غلام بنا لیا گیا؟ ان عورتوں کا کیا قصور تھا؟ ہمیں بھی پتا کہ مدینے کی ریاست کے اندر یا مدینے کے اندر آج سے 1400 سال پہلے ایک عورت کی اوقات کیا تھی کہ مرد اس سے پوچھ کے فیصلہ کرتے تھے۔ یعنی ایسے ہے کہ کشمیریوں کے مرد بہت بڑی بغاوت کر دیں، انڈیا کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، اور ٹھیک ہے، اور ان کی عورتیں چاہے ان کو در پردہ سمجھا ہی رہی ہوں کہ تم یہ تماشا نہ کرو کیونکہ جب وہ لوگ آئیں گے تو وہ ہمیں ماریں گے، ٹھیک ہے؟ مگر جب انڈین فوج انہیں مارنے لگے تو مردوں کو مارے اور عورتوں کو بیچ دے، بلکہ ان کی عورتوں کو ریپ کرے، ان کو لونڈیاں بنائے،
تو مجھے بتائیں کہ کیا عورتوں کو اس طرح سے ذلیل کرنا جسٹیفائڈ ہے مردوں کے گناہوں کے لیے؟ چلے مردوں کی جنگ تھی نا، جنگیں تو مردوں کے درمیان ہوتی ہیں نا، رسول اللہ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ عورتیں جنگ کا حصہ نہیں تھی؟ مجھے بتائیں دنیا میں کون سی جنگ ہے جس میں عورتیں اور بچے بھی اتنے ہی قصوروار ہوتے ہیں جتنے مرد ہوتے ہیں؟ کوئی دنیا میں جنگ ایسی نہیں ہوئی آج تک، ٹھیک ہے؟ ساری جنگوں میں مرد ہی آگے ہوتے ہیں، تلواریں بھی وہی چلاتے ہیں، لوٹ مار بھی وہی کرتے ہیں، لڑائیاں بھی وہی کرتے ہیں، وعدے بھی وہی توڑتے ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں۔ مجھے خود اپنے دل سے پوچھ کے یہ بتائیں کہ آپ کی محلے میں کسی سے لڑائی ہو گئی ہے اور آپ دونوں کی آپس میں دھینگا مشتی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ آئیں اور آپ کو ماریں اور آپ کی بیویوں کو ریپ کریں اور آپ کے بچوں کو غلام بنا کے لے جائیں، تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ ناانصافی ہوگی یا انتہا کی ناانصافی ہوگی؟ کیونکہ یہ انتہا کی ناانصافی ہے، ٹھیک ہے؟ مردوں کی جنگ ہے نا، تو مردوں کے درمیان رہنے دو نا۔ رسول اللہ نے تو یہ نہیں کیا، ان عورتوں اور بچوں کا کیا قصور تھا کہ انہیں دمشق کے بازار میں بیچ کے تلواریں اور گھوڑے خرید لیے گئے؟ ٹھیک ہے، تو مین بات تو یہ ہے کہ ایک نبی کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ ہٹلر کو دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اسٹالن کو دے سکتی ہیں، چنگیز خان کو دے سکتی ہیں، اسکندر اعظم کو دے سکتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی نہیں تھے، ان کو ہم جج نہیں کریں گے اس طرح سے۔ مگر یہاں رسول اللہ نبی تھے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ نبی تھے اور دنیا کے اللہ کے آخری نبی تھے اور سب سے بڑے نبی تھے، ان سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب سب سے پیارے رسول جن کا اخلاق قیامت تک جو ہے وہ سب سے زیادہ مشعل راہ ہے، اور اسی رسول نے یہ کام کیا کہ انسانیت سے گرا ہوا، انسانیت سے ایک کام کر دیا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عورتوں اور بچوں کا کیا قصور تھا، یہ ہمیں بتا دیں کہ ان کا کیا قصور تھا۔ کیا عورتیں بھی سازش میں شامل تھی؟ کیا ان سے پوچھ کے کیا گیا تھا؟ کیا بچے بھی سازش میں شامل تھے؟ تو رسول کے ہاں بے گناہ اور گناہ گار کا کوئی تصور نہیں ہے، رسول کے ہاں صرف انتقام تھا، صرف اور صرف انتقام تھا، اسی لیے کیوں کیا گیا، ورنہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کفار مکہ کے ساتھ جب لڑائیاں ہوئی تھی تو ان کو تو غلام نہیں بنایا گیا تھا، نہ ان کو عورتوں کو لونڈی بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ ان سے بڑی بغاوت تو انہوں نے نہیں کی تھی۔ جس جنگ میں یہودیوں کو، بنو قریظہ کو سزا دی گئی ہے، وہی کفار مکہ اس جنگ کا حصہ تھے، وہ مین انسٹیگیٹر تھے، بنو قریظہ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ حملہ آور وہ تھے، بنو قریظہ تو بےچارے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جن پہ رسول اللہ کو کے پاس ایون کے اتنا ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ ان کو مارا جائے، مگر جتنا غصہ ان پہ نکالا اس سے 1% بھی کفار مکہ پہ نہیں نکالا، حالانکہ اصل ساری حکومت سب فساد کی جڑ کفار مکہ تھے، ان کی تو عورتوں اور بچوں کو نہیں بیچا، کیوں؟ وہ اپنے تھے صرف اس لیے۔ تو رسول اللہ کا صرف اور صرف رسول اللہ کا ظلم ہی نظر نہیں آتا، یہود نفرتی نظر نہیں آتی، انسانیت سوزی نہیں نظر آتی، ڈبل سٹینڈرڈ اور منافقت بھی بڑے زبردست کھل کے طریقے سے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ سر اس پہ تو یہ ہے نا کہ یہود جو ہے ان کے پاس تو کتاب تھی نا پہلے سے، تو رات تو ان کے پاس صبح نہیں، شام کتاب پڑھتے کی تھے۔ جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں ہے نا، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، ان کی کتاب بھی تو جھوٹی تھی نا۔ جی جی، وہ آپ کے نزدیک تو ہم بات نہیں کر سکتے، صحیح بات۔ نہیں، مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا بنو قریظہ نے اس سے زیادہ لوگ مارے تھے جتنے کفار مکہ نے مارے تھے؟ تو وہ معاف ہے اور بنو قریظہ نہیں معاف ہوئے رسول اللہ سے، کیوں نہیں ہوئے؟ آپ بتائیں نا، کیا رسول اللہ کی اس سے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں نظر آتا کہ اپنے رشتہ دار ابو سفیان، ٹھیک ہے، اکرمہ بن ابی جہل، ٹھیک، سارے کے سارے جتنے بھی عرب تھے، کوئی عثمان کا رشتہ دار، کوئی ابو بکر کا رشتہ دار، کوئی عمر کا رشتہ دار، کوئی اپنا رشتہ دار، سب کے سب معاف کر دیے، بنو قریظہ نہیں معاف ہوئے رسول اللہ سے، حالانکہ انہوں نے تو، مجھے بتا دیں کہ بنو قریظہ نے کون سا بندہ قتل کیا تھا کسی جنگ میں، اور بتائیں مجھے کہ کتنے بندے قتل ہوئے تھے بدر میں، خندق میں کتنے قتل ہوئے، احزاب میں کتنے قتل ہوئے، رسول اللہ کے دانت شہید کیے تو کیا بنو قریظہ نے کیے تھے؟ یہ بتائیں نا ہمیں۔ مین بات یہ ہے کہ ان باتوں کے آپ کے پاس جواب نہیں ہے، صرف اور صرف ایک چیز نظر آتی ہے کہ ظلم تھا، بنو قریظہ والا ظلم تھا، یہ بات ہے، اور رسول اللہ کو بھی رحم اپنوں پہ کرنا آتا تھا، یہ کوئی اللہ کا نہیں ہے اصول، نہ 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 نہ، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا اصول کوئی نہیں ہے، کیونکہ بنو قریظہ نے وہ بغاوت اس طرح کا کام کیا ہی نہیں ہے جو کفار مکہ نے کیا تھا، مگر رسول اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں۔ خود ذرا اپنے دھیان سے، اپنی عقل سے تھوڑا سوچیں کہ ادھر ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہے، ذرا رسول اللہ کی جگہ کسی انسان کو رکھ لیں اور بنو قریظہ کی جگہ مسلمانوں کو رکھ لیں اور کفار مکہ کی جگہ اس انسان کے رشتہ دار رکھ لیں، اور پھر بتائیں کہ ہاں جی وہ کوئی اور انسان اگر یہ کرتا تو وہ ٹھیک ہوتا، اگر کوئی اور انسان نہیں جسٹیفائی ہو سکتا تو پھر رسول اللہ کیسے ہو سکتا؟ سر وہ میں وہی کہوں گا نا، جیسے دیکھیں خدا کی ہدایت جس طریقے سے بنو یہود تک پہنچی تھی، وہ کفار مکہ تک تو نہیں پہنچی تھی نا، تو خدا کا قہر بھی ڈبل نازل ہوا ان کے اوپر۔ جس طرح قرآن میں ایک آیت ہے کہ یہ ان کے بڑے عالم تھے، یہ اوہی بن عطا ان کا بھائی،
یہ جب گئے وہ جنگ بدر کے بعد وہاں گئے ان کے قریش کے پاس، ان کو بڑا ان کو چڑھایا ایک طریقے سے. تو وہ کہتا ہے، سفیان کہتا ہے، ابو سفیان کہتا ہے کہ تم ہمارے اس کو حق پہ سمجھتے ہو تو ان کے آگے سجدہ کر لو جو ان کے بت تھے. چلیں آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں نا. اب چڑھانے والا ابو سفیان اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا اور چڑھنے والوں کو مار دیا. یعنی اصل سازش کرنے والوں کو کچھ نہیں کہا. ابو سفیان تو رسول اللہ کا بعد میں رسول اللہ ابو سفیان کے داماد بن گئے بڑے مزے سے. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کہا رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو ابو سفیان کو کچھ نہیں کہا. آدھی سے ساتھ دیتے ابو سفیان کو. جس بیٹی سے رشتہ کیا تھا اس کو بیچتے نا ذرا جا کے دمشق کے بازار میں. ابو سفیان کی وہ بیٹی جس سے رسول اللہ نے شادی کی اس کو بیچتے نا ذرا، بیچ کے دکھاتے نا ذرا. نہیں بیچنا تھا رسول اللہ نے، کیونکہ رسول اللہ کا ڈبل سٹینڈرڈ سامنے ہمیں اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے. سمپل سی بات ہے، بالکل سمپل سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کی آنکھوں پہ کیونکہ عقیدت کی پٹی بندی ہے اس لیے آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے. نہیں سر، اس پہ یہ بات ہے کہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے سے پتا تھا، قرآن میں اس کو کہا گیا کہ نہیں نا، میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں نا. ان کو اگر پتا تھا تو کفار مکہ کو نہیں پتا تھا. تو بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ بات اصولوں پہ ہوتی ہے، اس بات پہ نہیں ہوتی کہ ہاں ان کو پتا تھا. اور ان کو کیا پتا تھا؟ آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں تورات میں رسول کے بارے کیا لکھا ہے، کچھ نہیں لکھا، زیرو بھی نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، زیرو بھی نہیں لکھا. اور یہ رسول کی ضد ہے صرف کہ تورات میں میری نشانی ہے. کچھ بھی نہیں ہے تورات میں. کوئی نبی بنی اسرائیل سے باہر نہیں آنا تورات کے مطابق. یہ جھوٹ ہی سب سے بڑا آپ کا یہ ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کے رسول نے آگے خود ہی کتاب بنا لی اور اس کے بعد اس کی بیس پہ ان کو لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ دیا تھا، مطلب ان کے اوپر سزا اس لیے لاگو ہوئی کہ جی وہ ان کے پاس اللہ کا پیغام پہلے آ چکا تھا، تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے صرف اور صرف اسی بات پہ فیصلہ کر کے اور عورتوں کو بھی سزا دے دی ساتھ، جو کہ بات آپ کو میری پھر بھی سمجھ نہیں ہے کہ جھگڑا تو مردوں سے تھا نا، عورتوں کو کیوں دی؟ بچوں سے کیوں دی؟ جو بچہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا اس کو بھی سزا دے دی، اسے بھی بیچ دیا. یہ باتیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں، نظر نہیں آتی. خیر اتنی سی بات ہے. باقی آپ کی یہ پوائنٹ 10 بار رد ہو چکا ہے کہ یہ کوئی تورات والا، میں نے آپ کو بتایا تورات کے مطابق نہ فیصلہ ہو سکتا نہ رسول اللہ کی کوئی نشانی ہے تورات میں. کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہی کلیم بنایا جھوٹا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. صحیح ہے، صحیح. چلیں سر، تھینک یو. چلیں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہی بات ہے کہ یار نہ مسلمانوں نے تورات پڑھی، نہ ان کو پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اس پہ دعویٰ کر دینا بس کہ جی ہاں اس میں لکھا ہے، اس کے مطابق سزا. کوئی سزا اس کے مطابق نہیں بھائی، تورات کے مطابق کوئی سزا نہیں. ٹھیک ہے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.